سیکنڈ پیراگراف کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں، مڈ سے اسٹارٹ ہے. آل کلیننگ مسٹ بی فنش، تمام صفائی ختم ہو جانی چاہیے بیفور نیو ایئرس ڈے، نئے سال کے پہلے دن سے پہلے. سو دیر از نو چانس، تاکہ کوئی چانس نہ رہے آف ایکسیڈنٹلی تھروئنگ آؤٹ دا گڈ فارچون آف دا نیو ایئر، تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی سے حادثاتی طور پر محروم رہنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے یا کوئی امکان نہ رہے. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ، بلیک کلر پہننے کی اجازت نہیں، ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن ود ڈیتھ، کیونکہ بلیک کلر کو ڈیتھ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. ہاؤ ایور، تاہم ویئرنگ ریڈ از انکریج، ریڈ کلر پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ایز دا کلر از ایسوسیٹیڈ ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹ، کیونکہ اس ریڈ کلر کو منسلک کیا جاتا ہے کہ یہ بدروحوں کو باہر پھینکتا ہے، وارڈنگ آف بچانا یا بدروحوں سے بچاتا ہے، بیڈ اسپرٹ بدروح ہیں. نیکسٹ تھرڈ پیراگراف دیکھیں. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، گھر کو سجانا یا گھر کی سجاوٹ. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. ایک دوسری بہت پسندیدہ رواج ہے یا روایت ہے دروازوں اور کھڑکیوں پر علامتیں اور اشتہارات لگانا جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے، which mean جس کا مطلب ہے لک، قسمت، اینڈ ہیپینس، خوشی. بائنگ فلاور، پھول خریدنا، فار دا ہوم، گھر کے لیے، از آلسو کامن پلیس سنس دے سمبلائز دا کمنگ آف اسپرنگ اینڈ اے نیو بگننگ. گھر کے لیے پھولوں کی خریداری بھی ایک عام معمول ہے، کیونکہ وہ بہار کی آمد اور نئے سال کے آغاز کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. نیو ایئرز ایو ڈنر. سال نو کی تقریب سے پہلے دن کا شام کا کھانا. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in the last dinner. Partake mean حصہ لینا. Last dinner ایک بڑے عشائیے میں where a number of specific food، جہاں خاص قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں تعداد میں، are served، جو کہ پیش کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے. اس کا مکمل ترجمہ ایسے ہوگا: چینی سال نو کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنے اور ایک بڑے شام کے کھانے میں شرکت کا رواج ہے، جہاں مخصوص کھانوں سے توازہ کی جاتی ہے. It is typically for a Chinese family، یہ روایت ہے چائنیز خاندان کی، to make 8 to 9 dishes، کہ 8 سے 9 ڈشز تیار کی جائیں، for the New Year's Eve dinner، نئے سال کے پہلے شام کے لیے. Because in Chinese language، کیونکہ چائنیز زبان میں the word 8 means، 8 کا مطلب ہے prosperity، خوشحالی، and the word 9 mean، اور 9 کا مطلب ہے long lasting، لمبی چلنے والی یا دراز. چائنیز فیملی میں لفظ 8 اور 9 کا مطلب ہے لمبی چلنے والی خوشحالی. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. پیراگراف نمبر 5. گیونگ گڈ لک گفٹس، خوش قسمتی کے لیے تحائف دینا. اٹ از اے ٹریڈیشنل پریکٹس، یہ ایک روایتی دستور ہے. پریکٹس مین فار ایڈلٹس، بڑوں کے لیے، ٹو گیو چلڈرن لٹل ریڈ envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year.
یہ بڑے افراد بالغ افراد کے لیے ایک روایتی دستور ہے کہ وہ بچوں کو روپیہ پیسے سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر دیتے ہیں۔ It is also common for elders، یہ بھی عام بات ہے بڑوں کے لیے، بالغ کے لیے، to present red packets کے سرخ رنگ کے لفافے دیتے ہیں وہ خاندان میں to unmarried غیر شادی شدہ ممبرس کو of the family خاندان کے۔ envelopes are not to be opened، envelopes لفافے نہیں کھولے جاتے until تب تک the recipient has left the home of the giver، لفافوں کو اس وقت تک نہیں کھولا جاتا جب تک وصول کرنے والے دینے والے کا گھر نہ چھوڑ چکا ہو، مطلب وہیں بیٹھے بیٹھے لفافے کھولنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے گا، 6 پیراگراف، ہانرنگ دا اینیمل، جانوروں کی عزت کرنا یا جانوروں کو عزت دینا۔ Every year is associated with one of the 12 animal of the Chinese zodiac، ہر سال چینی برج کے نقشہ کے 12 جانوروں میں سے ایک سے منسلک کیا جاتا ہے، مطلب ہر سال کے مہینوں کو 12 جانور جو کہ بروج نقشہ کے مطابق اسے منسلک کیا جاتا ہے۔ These animals are often represented in decoration، اکثر جانوروں کی آرائشوں کی شکل میں نمائندگی کی جاتی ہے، مطلب اکثر جانوروں کی تصویروں کو خوبصورتی کے لیے یا گھر کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ Some people believe that those born during the year of the particular animal، کچھ لوگوں کا یقین ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جو اس مخصوص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہیں may have the characters traits of that animal، ان کا یہ خیال ہے کہ جو اس مخصوص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک جانور کی فطری خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 7 آئی تھنک لاسٹ پیراگراف ہے۔ Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and renovate themselves for the coming year۔ چینی سال نو ایک ایسا موقع ہے جب خاندان کو اس سال کا جو گزر گیا ہے شکر ادا کرنے اور پھر خود کو آنے والے سال کے لیے طاقتور بنانے کی غرض سے اکٹھا ہونا چاہیے۔ ری انویگریٹ کا مطلب ہے پھر سے مضبوط کرنا یا پھر سے طاقت پکڑنا، تازہ دم ہونا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ سیکنڈ یونٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ اس کی گروسری ہے اور ایکسرسائز ہے، وہ بھی ہم کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔